السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول اسٹاک اسپیشل ناول اے روح من آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے صدف رشید نے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آرگینک کیمسٹری کا ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ بیسک ٹاپک ہے، اس لیے میں اس سے لیکچر شروع کر رہا ہوں۔ کل کے لیکچر میں ہم اس کے ریئیکشنز ڈسکس کریں گے۔ وسیع کلاس روم میں وریام ہمدانی کی پروفیشنل اور سنجیدہ آواز گونج رہی تھی۔ چند لمحے قبل ہی اس نے سب کی حاضری مارک کی تھی اور اب ڈائس سے بورڈ مارکر اٹھا کر بورڈ کی طرف جاتے ہوئے اس نے کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس کو ٹاپک کے بارے میں بتانے سے لیکچر کا آغاز کیا تھا۔ سب نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اپنے سامنے رجسٹر کھولے اور اب وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس کا دھیان وائٹ بورڈ پر لکھے جاتے مواد اور وریام ہمدانی کی آواز کی طرف تھا۔ ایسے میں وہاں موجود صرف ایک لڑکی ایسی تھی جس کا دھیان اپنے رجسٹر پر نہیں بلکہ وریام ہمدانی پر تھا۔ وریام ہمدانی کا چہرہ وائٹ بورڈ کی طرف اور پشت اسٹوڈنٹس کی طرف تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد بورڈ پر کچھ لکھتا اور پھر اسے ایکسپلین کرتا، اور جب وہ اپنا چہرہ موڑ کر اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتا تب تقویر علی کا دل بیٹ مس کرتا۔ وہ سیاہ پینٹ کی ہمراہ سیاہ ہی شرٹ پہنے اپنے وجیح سراپے کے سنگ وریام کے حواسوں کو بری طرح جکڑے ہوئے تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی شدائی تھی اور آج تو جناب نے سیاہ پہن کر مقابل کی دھڑکنیں روکنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ تقویر کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے ہوئے وریام کے ماتھے پر چھائے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے روزانہ ایسے ہی کرتی تھی۔ تقویر علی، آپ لیکچر نوٹ نہیں کر رہی، ساتھ ساتھ پوائنٹس نوٹ کریں تاکہ بعد میں رونا نہ پڑے۔ مزید چند لمحوں بعد بھی جب تقویر نے اپنی نگاہیں اس پر سے نہ ہٹائیں تو وریام ہمدانی نے ہی تحمل سے اسے ٹوکنا مناسب سمجھا، مگر تقویر پر تو اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ تقویر، بس کر دو، کب سے سر کو گھری جا رہی ہو۔ ان کے چہرے سے لگ رہا ہے وہ ابھی تم پر پھٹ پڑیں گے۔ ساتھ بیٹھی کرن نے وریام کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر تقویر کو ٹوکا۔ تم چپ کر کے نوٹس بناؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں بہت اہم کام کر رہی ہوں۔ تقویر نے جواباً سرگوشی کی صورت کرن کو ڈپٹا اور دوبارہ اپنا چہرہ وریام کی طرف کر لیا۔ فوکس آن یور لیکچر تقویر علی، وریام ہمدانی نے اسے ایک بار پھر ٹوکا۔ اس لڑکی کو تو کسی کی پرواہ ہی نہ تھی، بلکہ وہ ڈھیروں اسٹوڈنٹس کے سامنے اسے ہی بے شرمی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ فوکس تو لیکچر پر ہی ہے سر، وہ جواباً وریم ہمدانی کا چہرہ براہ راست دیکھتے ہوئے چہکی۔ اچھا تو بتائیں، ابھی میں نے ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا اگزامپل دی ہیں؟ بورڈ مارکر پر ڈھکن دیتے ہوئے وہ ڈائس کے قریب آ کھڑا ہوا اور سوالیہ اور سخت نظریں تقویر علی پر جمائیں۔ جواب دیں تقویر، اسے سوچ میں مستغرق دیکھ کر مریم نے دوبارہ کہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ تقویر کا دھیان لیکچر کی طرف نہیں تھا اور وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گی، مگر تقویر نے مریم ہمدانی کی دی اگزامپل نہ صرف دہرائی بلکہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ بتا گئی۔ تمام اسٹوڈنٹس نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تقویر علی کو آرگینک کیمسٹری کے ٹاپک میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ ہے، مریم نے ایک جملہ کہتے ہوئے سب کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی نظریں تقویر پر مرکوز کیں جو مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کل کے ٹاپک پر تقویر علی پریزنٹیشن دیں گی اور اسائنمنٹ بھی بنا کر لائیں گی۔ میں اسائنمنٹ چیک کروں گا اور اگر وہ اوکے ہوئی تو باقی سب بھی وہیں اسائنمنٹ کاپی کر کے اس ٹاپک کو
پریپیئر کریں گے۔ ادھر وریام ہمدانی نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور ادھر تکویر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے ٹاپک کے بارے میں کچھ انفو دے دی تھی، مگر پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ والا کام کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ مگر سر، میں پورا ٹاپک کیسے تیار کروں گی، وہ بھی صرف ایک دن میں؟ اسے اپنی جان کے لالے پڑے۔ اور اب وریام ہمدانی طنزیہ مسکرایا۔ آپ بہت ذہین ہیں تکویر، اور مجھے یقین ہے آپ یہ ٹاپک ایزیلی کر لیں گی۔ کیوں اسٹوڈنٹس، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے تکویر کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ باقی کلاس کو بھی مخاطب کیا، اور سب نے فوراً اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے وریام کی بات پر مہر ثبت کر دی۔ میں کل یونی ہی نہیں آؤں گی، تکویر نے روحان سے لہجے میں سرگوشی کی، مگر اس کے ہلتے لبوں سے وریام اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ اور اگر آپ نے کل چھٹی کرنے کا سوچا تو نیکسٹ ڈے آپ کی اسائنمنٹ ڈبل ہو جائے گی، مطلب 2 ٹاپک۔ وریام نے اس کا یہ ارادہ بھی بری طرح تباہ کیا، اور اب سچ میں تکویر کی حالت رونے والی ہوئی، اور کرن اس کی حالت پر دبا دبا سا مسکرائی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ سب کا آج کا لیکچر اینڈ ہو گیا ہے۔ کل ہمارے 2 لیکچرز ہیں جس میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور تکویر ہمیں نیکسٹ ٹاپک پر پریزنٹیشن بھی دیں گی۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اس نے کلاس ختم کی، اور 2 قدم میز کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے تکویر کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی۔ میز کی سطح پر رکھا رجسٹر اور موبائل اٹھا کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھا اپنا بلیزر بھی اٹھایا، اور تکویر کی روحان سے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسائے کلاس سے باہر نکل گیا۔ یار، سر نے اتنا سارا کام اٹھا کر دے دیا ہے، میں کیسے کروں گی اتنا سب کچھ، وہ بھی صرف ایک دن میں؟ تکویر کو رہ رہ کر اپنی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ کرن کے ساتھ اس وقت ڈپارٹمنٹ سے کچھ دور گراؤنڈ میں موجود تھی، جہاں ارد گرد اور بھی کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ تو کس نے کہا تھا انہیں ایسے ٹھرکیوں کی طرح گھور گھور کر دیکھو؟ کرن نے جواباً اسے سخت نظروں سے دیکھ کر جتایا، تو تکویر کے تاثرات روحان سے ہوئے۔ صرف دیکھ ہی تو رہی تھی، آنکھوں سے انہیں نگل تھوڑی لیتی جو وہ ایسے انتقام لینے پر اتر آئے ہیں۔ حالانکہ وریام ہمدانی اچھے سے جانتے ہیں مجھے یہ کیمسٹری کتنی زہر لگتی ہے، ہاتھ جھلا کر کہتے ہوئے وہ کرن کے ساتھ ہی نیچے بیٹھی اور بلند آواز میں وریام کا بھی تذکرہ کیا۔ تکویر، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب سے یونی سٹارٹ ہوئی ہے تم نے اپنی روٹین ہی بنا لی ہے، روز تم سر کو ایسے نان سٹاپ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے ڈسٹرب کرتی ہو۔ اب انہوں نے غصے میں ریئیکٹ تو کرنا ہی تھا۔ کرن نے نرم لہجے میں تکویر کو اس کی غلطی باور کروائی، ساتھ ہی وہ اپنے رجسٹر سے تکویر کے رجسٹر پر نوٹس بھی کاپی کرتی جا رہی تھی۔ کرن، تم میرے سامنے سر کی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے منہ پھلا کر کرن کو دیکھا، لہجے میں برہمی تھی۔ کرن نے مارکر بند کرتے ہوئے ایک طرف رکھا اور اپنی مکمل توجہ سامنے بیٹھی تکویر علی پر مرکوز کی۔ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی حرکتیں سدھار کر پڑھائی پر فوکس کرو، رسان سے کہتے ہوئے اس نے تکویر کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ لہجہ دانستہ نرم رکھا تاکہ تکویر اس کی بات آرام سے سمجھ لے۔ پڑھائی اور میں؟ تکویر نے ڈرامائی انداز میں 2 لفظ دہرائے، اور کرن کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ایک یہی کام تو مجھ سے نہیں ہوتا کرن، پھر منہ بسور کر جملہ مکمل کیا، ساتھ ہی دکھ بھرے تاثرات چہرے پر طاری کیے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی وریام سر سے پنگا لینے کی، اور سب سے بڑھ کر پوری کلاس کے سامنے شوخی بننے کی کہ کیا تک بنتی تھی؟ تب تو تمہاری زبان نہیں رک رہی تھی، اور اب دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی فوت ہو جاؤ گی۔ کرن نے اسے برہمی سے گھورا اور ساتھ ہی اس کے تاثرات پر چوٹ کی۔
سر نے کام تو مجھے شہید کرنے والا ہی کیا ہے. ایک تو کیمسٹری مجھے اتنی بری لگتی ہے کہ پوچھو ہی مت. تکویر کے ذہن میں اسائنمنٹ کا دکھ پھر سے تازہ ہوا، اور سب سے بڑا دکھ تھا بھی یہی کہ اتنے برے سبجیکٹ پر اسائنمنٹ مل گئی تھی. پھر یہ سبجیکٹ چوز کیوں کیا تم نے؟ کرن نے اب گھور کر اس سرپھری کو دیکھا جسے کسی حال میں سکون نہیں تھا. صرف وریام ہمدانی کے لیے یہ خشک سبجیکٹ چوز کیا ہے. اسی بہانے میں روز روز انہیں جی بھر کر دیکھ تو لیتی ہوں، لیکن لگتا ہے وریام ہمدانی کیمسٹری جیسا بورنگ سبجیکٹ پڑھ پڑھ کر خود بھی خشک مزاج بن گئے ہیں. مجال ہے جو ان پر میری والہانہ نظروں کا ذرا بھی اثر ہو جائے اور وہ جواباً مجھے خمار بھری نظروں سے دیکھ لیں. اس نے جواباً سڑے انداز میں جملہ شروع کیا، ساتھ ہی وریام ہمدانی کے خشک مزاج پر بھی چوٹ کی، اور آخر تک جیسے ایک ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اپنی آواز کو گہرے دکھ جیسے تاثر میں ڈھال گئی. اس کے سامنے بیٹھی کرن اس کے انداز پر ہونک ہوئی، اور کرن کو اصل صدمہ تو عین تکویر کے پیچھے کھڑے غصہ دباتے وریام سر کو دیکھ کر لگا. تکویر تم تو گئی. کرن صرف سوچ ہی سکی، کیونکہ وریام کے تاثرات ہی اتنے خون خوار تھے کہ اس کی آواز حلق میں ہی دب چکی تھی. اور تمہارے چہرے کا رنگ کیوں سفید ہو رہا ہے؟ موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہے کیا؟ اپنی بات مکمل ہونے کے بعد کرن کے سفید پڑتے تاثرات دیکھ کر تکویر نے فکر سے اسے دیکھ کر سوال کیا. وہ ابھی تک وریام کی وہاں موجودگی سے لا علم تھی. تکویر علی میرے آفس میں آئیں، کل کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے آپ سے. اس سے قبل کہ کرن جواب میں کچھ کہتی، وریام ہمدانی کی سنجیدہ اور تیش بھری آواز نے تکویر کو ایک لمحے کے لیے سٹک کیا. وریام اپنی بات کہتے ہی وہاں سے اپنے آفس کی طرف چلا گیا، جبکہ تکویر کی سانس حلق میں ہی دب گئی. بے وقوف، پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ سر پیچھے کھڑے ہیں؟ ذرا حواس بحال کرتے ہوئے اس نے کرن کو کوسا. بتا تو رہی تھی، مگر جب تم وریام سر کا ذکر کرتی ہو تو ارد گرد سے بے پرواہ ہو جاتی ہو، پھر تم پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. کرن نے بھی جواباً کندھے اچکا کر سارا ملبہ اس پر ڈالا اور خود دوبارہ نوٹس کاپی کرنے میں مشغول ہو گئی. ہائے اللہ، اب ان کے آفس میں جاؤں گی تو وہ لیکچر والا سارا غصہ بھی ابھی نکالیں گے. تکویر کو ابھی سے اپنی موت دکھائی دینے لگی تھی، تو ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہو؟ اسے سلگانے میں کرن نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. کیا کروں، وریام ہمدانی ہیں ہی ایسے کہ ان کے پیچھے دیوانہ ہونے کو جی چاہتا ہے. وہ دیوانی مستانی ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی اور خود پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی وریام ہمدانی کے آفس کی طرف بڑھ گئی. تکویر ڈرتے ڈرتے وریام کے آفس میں داخل ہوئی اور سامنے ہی وریام کو خشمگی نگاہوں سے خود کو دیکھتے پا کر اس کے قدم وہیں دروازے میں ہی ساکت ہوئے. وہ سب کے سامنے وریام ہمدانی کو چاہے جتنا تاڑ لیتی، مگر اس وقت وریام کی غصے بھری نگاہوں نے ہی اس کی دیدہ دلیری ختم کر دی تھی. اسے وہیں آفس ڈور کے پاس ہی رکا دیکھ کر وریام نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کی بازو اپنی گرفت میں لی اور اسے ڈور سے آگے کھینچتے ہوئے ڈور بند کیا. ساتھ ہی تکویر کی پشت بند دروازے سے لگا کر اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کیں. باہر کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ اس کی آواز میں موجود وحشت اور سرد پن نے تکویر کی قوت گویائی ہی سلب کر لی. اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو. باہر گراؤنڈ میں تم نے سب کے سامنے کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا. ماتھے کی ابھرتی رگیں اس کے غصے کو صاف عیاں کر رہی تھیں. کون سا تماشا؟ میں نے تو جنرل سی ایک بات کی تھی. آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟
اس نے دانستہ لا علمی سے کندھے اچکا کر خود کو لا تعلق سا پیش کیا۔ مریم ہمدانی نے جبڑے بھینچ کر تکویر کا یہ معصومانہ انداز دیکھا اور اپنے غصے کو بڑے جبر سے بڑھنے سے روکا۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مسئلہ کریٹ کر رہی ہو؟ وہ غصے سے ڈپٹ کر کہتے ہوئے بے دھیانی میں اس کے اتنے نزدیک آ چکا تھا کہ اس کے لبوں سے نکلتی حدت بھری سانسیں تکویر کی رخساروں اور لبوں پر پڑنے لگی تھیں۔ ایک لمحے کو تکویر اس حد درجہ نزدیکی پر خائف ہوئی، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے حواس قابو کیے اور اپنے دونوں ہاتھ مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے اس نے مریم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ایسی کون سی حرکت کی ہے میں نے جو آپ کے لیے مسئلے پیدا کرنے لگی؟ وہاں پھیلتے فسوں خیز ماحول کی شدت کم کرنے کو اس نے سوالیہ انداز اپنایا اور مریم کی بازو کے نیچے سے سرک کر ذرا دور جا کھڑی ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے تم مسلسل مجھے دیکھتی ہو، میرے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتی ہو۔ اسٹوڈنٹس کے سامنے میری عزت خاک میں ملانے کو یہ ایک حرکت ہی بہت ہے۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنی نگاہوں اور دل کے بے قابو ہوتے جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اس نے ایک ایک کر کے تکویر کی ساری حرکتیں اس پر واضح کر دیں، اور جس طرح آخر میں اس نے انگلی اٹھا کر اسے غیظ و غضب سے تنبیہ کی، یہ تکویر کے دماغ میں شرارے دوڑا گئی۔ میں کیوں اپنی نگاہوں پر کنٹرول کروں؟ آپ میرے شوہر ہیں، کوئی غیر نہیں جسے دیکھنے سے گناہ ملتا ہو۔ وہ اس کے کچھ بھی بولنے پر جب برہمی سے کہتی ہوئی خود ہی اس کے قریب سرک آئی تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ مریم کا دل اس دسترس اور نزدیکی پر سینے کی زنگ آلود دیواریں توڑ کر مچل اٹھا۔ شوہر، اس نے طنزیہ انداز میں تکویر کا کہا گیا لفظ دہرایا، اور جواباً تکویر کا پھیکا پڑتا چہرہ غور سے ملاحظہ کیا۔ میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تکویر علی۔ 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے مریم نے اس پر اس رشتے کی حقیقت واضح کی۔ تکویر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کیوں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی مذاق نہیں جسے آپ یوں جھٹلا رہے ہیں۔ اس کا بس نہ چلا، وہ مریم کو اس درجہ سنگ دلی پر گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ کم عمری میں ہوا نکاح مذاق ہی ہوتا ہے، یاد بھی ہے تمہیں نکاح کے وقت تمہاری عمر کیا تھی؟ مریم ہمدانی نے جیسے پہلے جملے میں اسے سمجھانے کا انداز اپنایا تھا، جبکہ دوسرا جملہ سراسر سوال تھا، ایسا سوال جو چبھتے ہوئے لہجے میں کیا گیا۔ تکویر جواباً کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ 7 سال کی بچی تھی تم، ابا نے چاکلیٹ کے لالچ میں تم سے نکاح کے پیپر سائن کروا لیے اور تم نے نکاح کو سر پر ہی سوار کر لیا ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے خود ہی اپنی بات کا جواب دیا اور ہاتھ لہرا کر مزید 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے اس نے تکویر کی حرکتوں پر گہرا طنز کیا تھا۔ ان کے درمیان بظاہر تو فاصلہ تھا، مگر 2 دلوں کی تیز ہوتی دھڑکن ان کی باتوں کے متضاد تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا تب میں کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، اور ابو کی باتوں میں آ کر میں نے نکاح کے پیپرز پر سائن کر دیے تھے، مگر آپ، تکویر نے اپنی بات رک کر کہتے ہوئے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور خود سے کچھ دور کھڑے ہوئے مریم ہمدانی کو دیکھا۔ آپ تو 16 سال کے تھے، بالغ تھے، سمجھدار تھے، اپنا اچھا برا خوب سمجھتے تھے، پھر آپ نے اس نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی بات کا اختتام بھی سوال پر ہوا تھا، بالکل مریم ہمدانی کی طرح طنزیہ اور سپاٹ لہجے میں۔ اور جب 15 سال پہلے آپ نے نکاح سے انکار نہیں کیا تو اب واویلا کیوں مچا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی مرضی سے ہی
مجھے قبول کیا تھا نا؟ تکویر نے بغور اس کی ذرا ذرا سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میری زندگی کا پہلا ایسا فیصلہ تھا جس پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں۔ وریام ہمدانی کے لہجے میں حزن و ملال تھا۔ پچھتا رہے ہیں، مگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں اس کا اظہار بھی ڈنکے کی چوٹ پر کروں گی۔ آپ اگر مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ اپنی بات اٹل انداز میں مکمل کرنے کے بعد وہ چیلنجنگ انداز میں وریام کو اپنے ارادے باور کرواتی آفس سے ہی نکل گئی، اور پیچھے وریام تھکن بھرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وریام ہمدانی 4 بجے کے قریب یونی سے واپس لوٹا اور ممی بابا کو لان میں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ اندر جانے کے بجائے وہیں چلا آیا۔ اس وقت ویسے بھی آسماں پر چھوٹے چھوٹے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا تھا، اور یہ ٹھنڈا میٹھا موسم انجوائے کرنے کے لیے ہی نواز ہمدانی کے کہنے پر آصفہ نواز ہمدانی نے شام کی چائے کا انتظام لان میں ہی کر لیا۔ آؤ برخوردار، ہم ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، نواز ہمدانی نے وریام کو اسی طرف آتے دیکھ کر مخاطب کیا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی؟ اپنا بلیزر کرسی کی پشت پر اور موبائل سامنے میز کی سطح پر رکھتے ہوئے اس نے بابا کی خوشی کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بات ہے ہی خوشی کی، وہ جواباً مختصر سا مسکرائے، ساتھ ہی چائے کا سپ لیا۔ اب بات بھی بتا دیں۔ ان کے قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وریام نے بیک وقت بابا اور ممی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اب رخصتی بھی کروا لی جائے۔ بابا نے ہی خوشی سے اصل موضوع چھیڑا، جبکہ اس ذکر پر وریام کے چہرے کے تاثرات ضرور سخت ہوئے۔ پہلے یونی میں تکویر سے ہوئی بحث اور اب اچانک رخصتی کی بات نے اس کا موڈ سپائل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بس اب شادی کی تیاریوں سے متعلق ہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، نواز ہمدانی نے مزید کہا، اور آصفہ بھی تائیدی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے وریام کو دیکھنے لگیں۔ بالکل نہیں بابا، ابھی مجھے تکویر کو رخصت نہیں کروانا، مجھے سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ اور ممی، آپ نے آج اپنے ساتھ بابا کو بھی ملا لیا ہے، دس از ناٹ فیئر۔ اپنے چہرے پر چھائے ناگوار تاثرات دقت سے دباتے ہوئے اس نے واضح لفظوں میں انکار کیا۔ ساتھ ہی خفگی سے ممی کو بھی دیکھا جو دبا دبا مسکرا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ سے 28 کے ہو چکے ہو، اور اب تو اچھی جاب بھی ہے تمہارے پاس، مزید کتنا سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ نواز نے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا، اور وریام کے کوئی جواب دینے سے قبل خود ہی دوبارہ بول اٹھے۔ اور ویسے بھی پچھلے 2 سالوں سے تم رخصتی سے انکار کر رہے ہو، اب مزید تمہارا یہ بلا جواز انکار قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ممی، آپ ہی سمجھائیں بابا کو، یہ آج خود میں رشتہ کروانے والی آنٹیوں والی روح کیوں گھسا کر بیٹھے ہیں؟ وریام نے مسکین بنتے ہوئے آصفہ کو دیکھا، کیونکہ بابا سے بحث کرنا اب بیکار ہی تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، اور پچھلے 2 سالوں سے ہم تمہاری شادی کا ارمان دل میں دبائے بیٹھے ہیں، مگر اب نہیں، ہم آج صبح جا کر رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر آئے ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ آصفہ نے شوہر صاحب کی تائید کرتے ہوئے اسے رسان سے سمجھایا، اور آخر میں ڈیٹ فائنل ہو جانے کو کہہ کر وہ وریام کو سچ مچ صدمے میں مبتلا کر گئیں۔ واٹ ممی، کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ وہ حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں صرف ایک جملہ ہی کہہ سکا۔ یہ موضوع ایسا تھا جس نے وریام کے نزدیک موسم کی خوشگواری بھی ختم کر دی تھی۔
پوچھ لیتے تو تم ہر بار کی طرح انکار ہی کرتے، اسی لیے ہم اس بار خود ہی مار کا مار آئے ہیں۔ اب تمہارے پاس انکار کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس بار جواب نواز ہمدانی نے ہی دیا اور وریام کے انکار والی رٹ سرے سے ختم کی۔ میں بارات والے دن کہیں چلا جاؤں گا بابا، پھر بغیر دلہے کے رخصتی کروا لیجئے گا۔ وہ خفگی بھرے انداز میں کرسی سے اٹھا اور جھک کر میز سے اپنا موبائل اٹھانے کے بعد بابا کو ناراض نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگر تم نے کہیں غائب ہو کر میرا سر جھکایا تو پھر اگلے دن میری میت کو کندھا دینے آ جانا۔ نواز صاحب جواباً ایسی بات کہہ گئے کہ وریام ہمدانی کے ساتھ ساتھ آصفہ کا دل بھی دہلا دیا، مگر وریام کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں نواز؟ آصفہ نے نواز ہمدانی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں فکر سے دیکھا اور ان کے قریب ہو کر بیٹھی۔ اس سر پھرے کو کیسے قابو کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ میں نے ایسی دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکا اب کچھ غلط کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وہ اپنی بات پر مطمئن تھے اور آخر میں جیسے انہوں نے آصفہ کی جمی چومتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، وہ منظر ہزار حسین مناظر پر بھاری تھا۔ اگلے دن تکویر اپنا ٹاپک بہت اچھے سے پریپیئر کر کے آئی اور پوری کلاس کے سامنے اس نے بہت اچھی پریزنٹیشن بھی دی، مگر چونکہ وریام ہمدانی کے دماغ میں کل سے رخصتی والی بات گھوم رہی تھی، اسی لیے اس نے تکویر کی پریزنٹیشن میں جی بھر کر غلطیاں نکالی اور لیکچر اینڈ ہونے تک تکویر کے چہرے پر چھائے روحان سے تاثرات بھی اسے اپنی حرکت پر پیشمان نہ کر سکے۔ اپنی ریٹن اسائنمنٹ میرے آفس میں لے کر آئیں۔ چونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا اسی لیے وریام اسے کہہ کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ میں بتا رہا ہوں کرن، کل کی بحث کا بدلہ لیا ہے انہوں نے۔ اپنے بیگ سے اسائنمنٹ فائل نکالتے ہوئے اس نے کرن کو بھی مخاطب کیا، جو خود بھی وریام سر کے رویے پر ذرا برہم دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی باتوں کو سیریس مت لو، ابھی جا کر اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آؤ، میں تمہیں کینٹین سے اچھے سے سموسے کھلاتی ہوں۔ کرن نے اسے بہلا کر وریام سر کے آفس کی طرف روانہ کیا اور خود بھی کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ تکویر اپنی اسائنمنٹ لیے وریام کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ گراؤنڈ کی طرف کھلتی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ آفس ڈور کی آواز پر اس نے اپنا رخ تکویر کی طرف کیا، جو آگے بڑھ کر وسط میں رکھی میز پر فائل رکھ چکی تھی۔ کیا تم جانتی ہو گھر میں ہمارے متعلق کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ اسائنمنٹ فائل رکھ کر واپس پلٹنے لگی تھی، مگر وریام کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ روز ڈھیروں باتیں ہوتی ہیں، آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں سر؟ کندھے لا علمی سے اچکاتے ہوئے تکویر نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ وریام کے جملے میں چھپے مفہوم کو سمجھ چکی تھی۔ میں ہماری شادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اتنی معصوم تو تم نہیں ہو کہ تمہیں اس بارے میں معلوم نہ ہوگا۔ وریام نے زچ ہو کر واضح بات کی اور قدم آگے لے کر میز کے قریب آتے ہوئے اس نے تکویر کے معصوم مگر خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا۔ تکویر کی آنکھیں ذرا ذرا سوجی ہوئی تھیں، جو یقیناً رات بھر جاگ کر پڑھنے کے سبب تھیں۔ میری معصومیت کو لے کر آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں؟ اس نے اب وریام کو زچ کرنے کی خاطر یہ بات کی تھی۔ ہلکی بھوری آنکھوں میں جمع ہوتی شرارت اس کے چہرے کی چمک بھی بڑھانے لگی۔ وریام قدم آگے لیتے ہوئے اس کے بالکل نزدیک آ رکا۔ تکویر نے بے اختیار قدم پیچھے لینے چاہے، مگر
وہ اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ تکویر، تم آج ہی گھر جا کر اس شادی سے انکار کرو گی۔ گھر والوں کو جو بھی وجہ دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر میں تمہاری طرف سے انکار چاہتا ہوں۔ اسے اپنے قریب روک کر وریام نے وہ بات کی جسے کرنے کو وہ یہ ساری تمہید باندھ رہا تھا۔ تکویر کا دل ایک لمحے کو سہما، مگر وہ اپنے حواس قابو میں رکھنے میں ماہر تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں گی؟ وہ وریام کو یہ جتا گئی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والی، کیونکہ تم یہ نہیں چاہو گی کہ رخصتی کے بعد میں تمہیں تمہاری زندگی اجیرن کروں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم میری بات آرام سے مان لو۔ وریام نے اس کی آنکھوں میں بلا جھجک جھانک کر کہتے ہوئے اپنا حصار تنگ کیا اور اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا، اتنا نزدیک کہ دونوں کے جسم کی حرارت آس پاس نادیدہ تپش بڑھانے لگی اور دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے کو واضح سنائی دینے لگی۔ وریام نے یہ نزدیکی اسے صرف ڈرانے کو اپنائی تھی، مگر اپنے ہی دل کی بڑھتی دھڑکن سے بدحواس ہو کر وہ فوراً ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ اگر نہ مانوں تو؟ وہ بھی جواباً چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگی۔ تو پھر یقیناً تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گی تکویر، اور مجھ سے کسی بہتری کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے لیے تم انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ وریام نے واضح لفظوں میں اسے آنے والے دنوں کا برا رخ دکھایا۔ الفاظ اتنے سنگ دل تھے کہ وہ وریام کو شدید تکلیف سے دوچار کر گئے، مگر وہ اپنے تاثرات سے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر ان لفظوں کی کڑواہٹ بھی سہ گئی۔ زندگی میں جگہ دے دیں، دل میں جگہ میں خود بنا لوں گی۔ آنکھیں دھیرے سے جھپکتے ہوئے اس نے وریام کے دل کے مقام پر اپنی انگلی رکھی، جسے وہ فوراً ہی جھٹک گیا۔ تکویر، وہ اپنی بات کہنے ہی لگا تھا، مگر تکویر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے درمیان میں روک دیا۔ اگر آپ کو اس رشتے سے اعتراض ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اتنی ہی ناپسند ہوں تو اس بات کا اظہار اپنے گھر والوں کے سامنے کریں جنہوں نے رخصتی کی بات چھیڑی تھی۔ کندھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ اس کے شانوں پر بکھرے بال آگے کی طرف ہو آئے تھے اور ان سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو وریام کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے اس رشتے پر نہ کل کوئی اعتراض تھا اور نہ کبھی ہوگا، اس لیے میری طرف سے انکار کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ وہ صاف اور واضح لفظوں میں اس کی بات نہ ماننے کا کہہ چکی تھی۔ ایک بات پھر سوچ لو تکویر، مجھ سے شادی کے بعد تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور سرد ہوا، اور جس طرح وہ تکویر کو تمبی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ سہنا تکویر کی جان پن بن رہا تھا۔ مجھے ایڈونچرز پسند ہیں، امید ہے یہ نیا سفر بھی کافی تھرلنگ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی کہنے سے اب بھی باز نہ آئی اور جاتے جاتے وریام کو چیلنج کرتی نظروں سے دیکھ کر اسے بھی سلگا گئی۔ 15 سال پہلے بابا نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا، اور اب بھی وہ مجھے دھمکی دے کر میرے ہاتھ باندھ چکے ہیں۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کام تم ہی کرو گی تکویر۔ دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے وریام نے خود کلامی کی اور پلٹ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں تمہاری زندگی میں ایسی مشکلات گھولوں گا کہ تم خود ہی مجھ سے علیحدگی چاہو گی، اور میں تمہارے اس فیصلے کا احترام کروں گا۔ دل ہی دل میں وہ اٹل ارادے بنانے لگا تھا۔
یہ سوچے بغیر کہ عنقریب اس کا دل اپنے ارد گرد صرف تقویر علی کی خواہش کرے گا۔ 2 ہفتوں بعد، یہ 2 ہفتے پلک چپکتے ہی گزر گئے تھے اور شادی کے دن آن پہنچے تھے۔ آج تقویر کی مہندی تھی اور کل بارات ہونی تھی۔ مہندی کا فنکشن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تقریباً 11 بجے تک سمیٹ لیا گیا تھا اور اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کے غرض سے موجود تھے۔ تقویر نے مہندی کا شرارہ بدل کر تمام میک اوور ریموو کیا اور ڈھیلی سی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ کمفرٹیبل ہوتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور سامنے اپنے بیڈ پر رابعہ آپی کو بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ خیر تو ہے؟ آج ریان بھائی کہاں چلے گئے جو آپ اس وقت میرے کمرے میں تشریف فرما ہیں؟ قریب آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تقویر نے انہیں شرارت سے چھیڑا۔ تقویر، کل رخصتی ہے تمہاری، کچھ تو سنجیدہ ہو جاؤ۔ رابعہ نے اسے ذرا ڈپٹا تو تقویر کا منہ پھولا۔ وہ ایک جملے سے ہی جان گئی تھی کہ آپی یہاں نصیحتوں کا ڈبہ کھولنے والی ہیں۔ آپی پلیز اس وقت اپنا لیکچر شروع نہیں کریں نا، امی نے یہ نصیحتوں والا کام دوپہر کو پورا کر لیا تھا۔ کوفت زدہ ہوتے ہوئے اس نے منت بھرا انداز اپنایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا لیا۔ واٹس ایپ پر سب سے پہلے وریام کی چیٹ کھولی جہاں تقویر نے اسے اپنی آج کی تصاویر بھیج رکھی تھیں، مگر وہ ابھی تک سین نہ ہوئی تھیں۔ بگڑے تاثرات کے ساتھ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ تقویر میری جان، اب ذرا اپنی نیچر میں بدلاؤ لے آؤ اور اپنی ان شرارتوں کو خیر بات کہو۔ سسرال میں ذرا تمیز سے رہنا اور اپنی زبان کو زحمت بھی کم دینا۔ رابعہ نے ایک بار پھر بات وہیں سے شروع کی اور اسے نرمی سے تاکید کی۔ اوکے اوکے سمجھ گئی، اب سے نو مور مستی، میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کروں گی، آپ سب بے فکر ہو جائیں۔ آپی کو ایک ہی موضوع پر جمع دیکھ کر اس وقت تقویر نے ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی عافیت جانی اور رابعہ کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹی اپنی 2 ماہ کی بھانجی کو دیکھا۔ اب مجھے میرب کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ جا کر یہ ٹائم ریان بھائی کو دیں۔ میرب کی نرم نرم گال پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے تقویر نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کر لی۔ انگلی سے ہوتی گدگدی پر میرب کسمسائی تو رابعہ نے اسے فوراً اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرب سو رہی ہے، اسے سکون سے سونے تو دو، ابھی تمہیں شرارتوں سے منع کیا ہے اور تم پھر سے شروع ہو گئی۔ رابعہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی تقویر کو گھور کر دیکھا جو آگے سے ہنس کر اس کا غصہ بھی کم کر گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تقویر، سو جاؤ، کل بہت ٹف ڈے ہونے والا ہے۔ مسکرا کر اسے سونے کا کہہ کر وہ خود بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقویر گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹی، آنکھیں بند کرتے ہی وریام کا چہرہ دماغ کے منظروں پر اجاگر ہوا تو لب اپنے آپ ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ فائنلی کل میں آپ کے پاس ہوں گی، یہ خیال ہی اتنا راحت بخش ہے، اور جب آپ حقیقت میں میرے سامنے میری ملکیت بن کر موجود ہوں گے تب تو سکون و خوشی بیان سے باہر ہوگی۔ مسرور سی خود کلامی کرتے ہوئے وہ ایک ہی لمحے میں کل کے متعلق ڈھیروں خواب سجا گئی، یہ جانے بغیر کہ کل یہ سارے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ سرخ اور سنہرے امتزاج کے عروسی لہنگے کے ساتھ برائڈل میک اپ کیے تقویر اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے دیکھنے والی ہر آنکھ نے اس کا صدقہ اتارا تھا، مگر آج وہ جس کے لیے سجی سمری تھی اس نے تقویر پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ بارات کا فنکشن بظاہر تو خوش اسلوبی سے نپٹ گیا تھا، مگر سبھی وریام ہمدانی کے سپاٹ تاثرات سے
تھوڑا تھوڑا پریشان تھے۔ وہ بینکویٹ ہال میں بھی خاموشی سے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، جیسے وہ یہ سب بڑے جبر سے برداشت کر رہا ہو۔ خیر چھوٹی چھوٹی رسموں اور ہلے گلے کے بعد فنکشن سمیٹ لیا گیا اور تکویر کو وریام ہمدانی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ اس وقت وریام کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کی دلہن کی حیثیت سے موجود تھی۔ کمرے میں زیادہ سجاوٹ بھی نہ کی گئی تھی کیونکہ اس کام سے وہ صبح ہی سختی سے منع کر چکا تھا، مگر پھر بھی آصفہ نے بیڈ ڈریسنگ ٹیبل اور ایک طرف رکھے کاؤچ سیٹ پر پھولوں کے گلدستے رکھ دیے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیل کر ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ تکویر نے وقت گزارنے کو اس کمرے کی ایک ایک چیز غور سے دیکھ لی، اور وہ دل ہی دل میں وریام کی پسند کو سراہ بھی چکی تھی، مگر جس کے انتظار میں وہ اب تک بیٹھی تھی وہ کمرے میں داخل نہ ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر کمرے میں نہیں آ رہے، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں۔ اپنا یہ روپ آپ کو دکھائے بغیر تو یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اٹل ارادہ باندھا اور وہیں بیڈ کے وسط میں بیٹھی رہی۔ بیٹھ بیٹھ کر اب تو کمر میں بھی درد ہونے لگا تھا، مگر وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ گھڑی نے ایک کا ہنسا بھی عبور کر لیا اور آصفہ پانی پینے کی غرض سے کچن کی طرف جاتے ہوئے سٹنگ ایریا میں وریام کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی۔ وریام، تم اب تک یہیں بیٹھے ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر تک چلا جاؤں گا، اس نے بے دلی سے انہیں جواب دیا تو وہ غصہ دباتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ تمہارے دل کو تو میں کل اچھے سے دیکھوں گی، ابھی اٹھو اور کمرے میں جاؤ۔ وہ بچی وہاں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی اور تم یہاں ڈیرا جما کر بیٹھے ہو، اٹھو فوراً۔ انہوں نے اسے زبردستی بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور اس کا رخ کمرے کی طرف کیا۔ ممی پلیز، وہ اب بھی وہاں سے جانے سے انکاری تھا۔ جا رہے ہو یا تمہارے بابا کو جا کر اٹھاؤں؟ وہی تمہیں سیدھا کریں گے، اور سچ کہہ رہی ہوں، اپنی شادی کی رات ان سے پٹتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگو گے۔ آصفہ نے اب دھمکی ہی ایسی کارآمد دی کہ وہ چاروں نہ چار اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر ممی کو خفگی سے دیکھنا نہ بھولا۔ مسلسل انتظار کے جبر سے تنگ ہو کر تکویر اب بستر سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تم اب تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ مجھے تو لگا تھا سو چکی ہوگی۔ وریام نے اندر داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر اس پر چوٹ کی۔ لہجے میں حیرت نہیں طنز تھا اور تکویر یہ طنز آرام سے پی گئی۔ آپ سے منہ دکھائی لیے بغیر تو میں سونے والی نہیں ہوں، تکویر نے جواباً استحقاق بھرے لہجے میں جتایا، اور وریام ابتدائی کاؤچ پر اپنا بلیزر رکھتے رکھتے اس کی دھونس اور حق بھرے لہجے پر رکا۔ کیسی منہ دکھائی؟ وریام نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر چند قدم بیڈ کی طرف لیے۔ رسم ہوتی ہے نا؟ تکویر نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی۔ اس کی ہتھیلی کے درمیان میں مہندی سے ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا۔ اس چہرے کی کوئی منہ دکھائی نہیں بنتی، رکھائی سے جواب دیتے ہوئے وہ بیڈ کی پائنٹی کی طرف بیٹھ گیا۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، جبکہ تکویر صرف اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھ پا رہی تھی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اور یہ آپ نے کیا کھانے میں مرچیں چبائی ہیں جو ایسے آگ اگل رہے ہیں؟ حالانکہ آج تو آپ کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے۔ اول جملے میں سوال، جبکہ دوسرے جملے میں وہ اس کی سرد مزاجی پر چوٹ کر گئی۔ کس خوشی میں؟ اس کا اشارہ تکویر کی آخری بات کی طرف تھا۔ میرے ملنے کی خوشی کیا کم ہے؟ وہ اترائی، اور باخدا ایسا کرتے ہوئے وہ وریام کے دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر گئی۔
میرے خیال میں تم پر پہلے ہی اس رشتے کی حقیقت اور اپنی پسند واضح کر چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم مجھ سے کوئی امید مت پالو۔ وریام نے ذرا سا رخ اس کی جانب موڑا تھا، اور یہ رخ موڑنا ہی تباہی تھا۔ سامنے وہ اپنے آفت خیز حسن کے ساتھ وریام کے حواس جکڑنے کی بھرپور تیاری میں تھی۔ وریام نے فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل کر سامنے کی طرف دیکھا، مگر اب کیا فائدہ؟ تکویر کی ایک جھلک ہی اس کے سارے ارادے ڈگمگا چکی تھی۔ وریام، پرانی باتوں کو بھول جائیں نا۔ میں جانتی ہوں آپ صرف اس لیے مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میں تھوڑی شرارتی ہوں۔ ہمارے درمیان عمر کا بھی فرق ہے اور ہمارا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا، لیکن ان سب وجوہات کی بنا پر ہم اپنی زندگی کی اتنی اسپیشل رات سپائل تو نہیں کر سکتے نا۔ سمجھانے کے انداز میں وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں دہراتی اس کے نزدیک کھسک آئی، اتنا نزدیک کہ وریام بآسانی اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے وجود کی نرمی محسوس کر سکتا تھا، مگر دماغ اسے ایسا نہ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اسپیشل رات؟ کیا اسپیشل ہے اس رات میں؟ وہ یوں تکویر کے قریب ہونے پر خوامخواہ ہی بگڑا۔ دل اسے چھونے کی خواہش کر رہا تھا اور دماغ کہہ رہا تھا یہ زبردستی کا رشتہ تھا۔ دل اور دماغ کی یہ تکرار اس کے حواس بجھل کر رہی تھی۔ وریام، ایسے کیوں بول رہے ہیں کہ آپ کو اس رشتے کے جڑنے سے ذرا بھی خوشی نہیں ہے؟ مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا؟ میری محبت بھی آپ کے اندر کوئی احساس نہیں جگاتی؟ اس نے اپنا سرد ہاتھ وریام کے چہرے سے جوڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور آس سے کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ذرا ذرا گلابی ہو رہی تھیں۔ تکویر کی قربت اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہیں، وہ سنگ دلی کی حد پار کر گیا اور اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ناپسندگی یک طرفہ ہے، میری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو آج بہت خوش ہوں۔ وہ جب اسے مائل نہ کر سکی تو خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ بیڈ سے اترنے کے دوران اس نے اپنے جذبات بھی اس پر واضح کر دیے تھے۔ تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ اس نے بغیر سوچے ہی سوال کیا۔ آپ مجھے مل گئے ہیں، یہ وجہ خوش ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب میں سب کے سامنے بغیر کسی روک ٹوک کے آپ پر حق جتا سکتی ہوں، آپ کو دیکھ سکتی ہوں، چھو سکتی ہوں۔ یہ نکاح میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ جس طرح وہ خوشی کی وجوہات بتاتے بتاتے آخر تک نکاح کی بات پر مسکرائی، وہ وریام کے وجود میں شرارے دوڑا گئی۔ اگر اسے یہ رشتہ خوشی نہیں دے رہا تھا تو تکویر کیوں خوش تھی؟ بہت خوشی ہے نا تمہیں اس نکاح کی؟ کیا خیال ہے تمہیں اس نکاح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتا دیے جائیں؟ وہ ایک لمحے میں اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی لہجہ تک سہم گیا۔ میں کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتا ہوں، ابھی تمہیں سارے مطلب بھی سمجھ آ جائیں گے۔ ایک ہی جست میں اسے بیڈ پر منتقل کرتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کی سرد سی سانس تکویر کی گردن تک بکھر کر اس کا آتا جاتا سانس روک گئی، جبکہ وریام کے وجود کی حرارت تکویر کو اپنے جسم میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی۔ تکویر نے اس کے حصار سے نکلنے کی مزاحمت کی، مگر وہ حصار آج تنگ تو ہو سکتا تھا مگر ختم نہیں۔ وریام اپنے دل کی خواہش پر اس کے چہرے کی طرف جھکا اور پھر تکویر نے لاکھ مزاحمت کی مگر وہ وریام ہمدانی کو اپنے عمل سے روک نہ پائی تھی۔ وہ اس رشتے کا آغاز چاہتی تھی مگر اس طرح نہیں، اور یہی بات اس کی آنکھوں میں نمی بکھیر گئی تھی۔ ایک نئی صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی۔ تکویر کی جب آنکھ کھلی تب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وریام نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کے فریش ہونے تک آصفہ ہمدانی اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی اور پھر اسے کچھ دیر ریسٹ کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تکویر چاہ کر بھی ان سے وریام کے متعلق پوچھ نہ پائی۔
چونکہ آج ولیمہ تھا تو آصفہ ہمدانی اسے تقریباً 3 بجے تک پولر چھوڑ گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام کے 7 بھی بج گئے۔ آپ کو لینے آ چکے ہیں میم۔ تکویر اپنا میک اوور مکمل کروانے کے بعد ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے اسے آ کر مخاطب کیا۔ اوکے تھینک یو، سر ہلا کر اسے جواب دیتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلی آئی۔ وہ باہر نکلی تو سامنے ہی وریام ہمدانی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سفید پینٹ کے ساتھ اس نے لائٹ پیچ کلر شرٹ پہن رکھی تھی جبکہ بلیزر سفید ہی تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، پیروں میں برانڈڈ شوز پہنے وہ آج اپنی تیاری سے تکویر کو نئے سرے سے خود پر عاشق کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف تکویر بھی آج پنک اور پیچ شیڈڈ میکسی میں ملبوس تھی۔ ساتھ میچنگ جیولری اور میک اوور نے اس کے روپ کو اور بھی دہکا دیا تھا، اور کچھ کل رات کی کارستانی کا اثر تھا کہ اس کے چہرے پر اضافی گلال کھل آئے تھے۔ اس کا اس قدر حسین روپ وریام کو بھی اپنی جگہ سٹک کر گیا۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ کب تکویر 3 سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ دیکھیں، میری خوبصورتی نے بھی آپ کو جامت کر دیا نا؟ وریام کے قریب ہوتے ہوئے تکویر نے اسے جتایا تو وہ چونک کر حواسوں میں لوٹا۔ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سر جھٹک کر وہ اس کی بات کو بھی جھٹلا گیا۔ آپ کی یہ بے خود حرکت مجھ پر حقیقت واضح کر چکی ہے، وہ وریام کی کیفیت کا حوالہ دیتے ہوئے اترائی، اور یہ اتراہٹ اس کے روپ میں اضافے کا باعث بنی۔ میرا دماغ مت خراب کرو تکویر، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ پتہ نہیں امی کو کیا سوجی تھی کہ مجھے یہاں بھیج دیا، وہ کوفت زدہ ہو کر جھنجھلایا۔ تکویر اس کے ایسے کیوٹ تاثرات دیکھ کر ہنسی چھپاتی گھوم کر دوسری طرف آئی اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تو منع کر دیتے انہیں، نہ آتے مجھے لینے کے لیے۔ اپنی میکسی سمیٹتے ہوئے بھی وہ بولنے سے باز نہ آئی۔ کیا تھا منع، 3 لفظی جواب دیتے ہوئے وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اوہ، لگتا ہے آنٹی کے سامنے آپ کی کوئی بات نہیں چلتی۔ کیا سارا روب میرے لیے ہی ہے؟ اول جملہ اسے سلگانے کو، جبکہ دوسرا جملہ سراسر اس کے غصے کے بارے میں تھا۔ اگر تم زندہ سلامت ہال تک پہنچنا چاہتی ہو تو خاموش بیٹھی رہو۔ اس کی آواز اتنی سرد اور غصے بھری تھی کہ تکویر سے مزید کچھ بولنا محال ہوا، اور پھر باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وی آئی پی کپل ہال پہنچا تو ہال کی ساری بتیاں بند کر دی گئیں۔ صرف ایک سپاٹ لائٹ تھی جو ان دونوں پر روشنی کا سرکل بنا رہی تھی، جبکہ ہال کی چھت کے کناروں پر لگے برقی کمکمے وہاں ستاروں سا سما باندھ رہے تھے۔ ریڈ کارپٹ جو اسٹیج تک جاتی تھی، اس کے ارد گرد پھولوں کے گلدان سجا کر کپل کے لیے راہداری کا انتظام کیا گیا تھا، اور تکویر اور وریام اس کارپٹ پر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے ہی فوٹوگرافر تھا جو ان کی ویڈیوز اور پکچرز کیپچر کر رہا تھا۔ تکویر تو یہ سب انجوائے کر رہی تھی، جبکہ وریام کا چہرہ آج بھی سپاٹ تھا۔ منہ تو سیدھا کریں، ایسے برے برے منہ بنا کر آپ میرا فوٹو شوٹ خراب کر رہے ہیں۔ تکویر نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، اور فوٹوگرافر نے یہ لمحہ کیمرے میں قید کر لیا۔ پلیز وریام، میری تصویریں تو اچھی آنے دے۔ جب میں اپنے بچوں کو یہ تصویریں دکھاؤں گی تو آپ کے اس سڑے منہ کا کیا جواز دوں گی؟ اس کی فکریں ہی نرالی تھیں، جبکہ یہ ساری باتیں وریام پر بے اثر تھیں۔ تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے یہ رشتہ قبول کیا ہے تو اب اس سڑے منہ کو بھی برداشت کرو۔ وریام کی طرف سے زچ کرتی سرگوشی تکویر کا بھی موڈ خراب کر گئی۔ چند لمحوں بعد فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو وہ دونوں سٹیج پر جا بیٹھے۔
جہاں باقی فیملی ممبرز بھی موجود تھے۔ اس دن سے متعلق کچھ چھوٹی موٹی رسمیں ہوئیں جنہیں تقویر نے ہی انجوائے کیا، جبکہ وریام تو وہاں یوں بیٹھا تھا جیسے زبردستی اسے یہاں لایا گیا ہو۔ 3 گھنٹوں بعد یہ فنکشن سمٹا تو سب مہمان واپس لوٹنے لگے۔ وہی ہمارے ہاں رسم ہے کہ ولیمے کے بعد دلہن ایک رات کے لیے اپنے مائکے جاتی ہے اور دلہا بھی ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے ہم تقویر اور وریام کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ مہرین نے ہی آصفہ ہمدانی کو مخاطب کرتے ہوئے رسم کے بارے میں کہا تھا۔ یہ کیسی رسم ہے تقویر؟ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا۔ وریام نے پاس کھڑی تقویر کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی انکار بھی تھمایا۔ پلیز وریام، رسم ہوتی ہے، اس نے جواباً آنکھوں میں منت بھرتے ہوئے اسے دیکھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر مہرین آنٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنٹی، ہم پھر کبھی آپ کے گھر آ جائیں گے، آج نہیں، اس نے کسی اور کے بولنے سے قبل ہی مہرین آنٹی کو جواب دے دیا۔ انداز ایسا اٹل تھا کہ بابا اور ممی کے اصرار پر بھی اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا۔ یہ کل لنچ آپ کے ساتھ کر لیں گے مہرین، آصفہ نے ہی شائستگی سے معذرت کی تو وہ سب بھی جبرن صحیح مگر مسکرا دیے۔ یہ اور بات تھی کہ وریام کے صاف انکار نے باقی سب کے ساتھ ساتھ تقویر کو بھی رنج دیا تھا۔ مما اتنے پیار سے ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھیں، آپ کو یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وریام کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ابتدائی کاؤچ پر بیٹھی تقویر نے رندھی آواز میں شکوہ کیا۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھی وریام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وریام نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی اور اس وقت سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، رکھائی سے جواب دے کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وریام، وہ اس کی کلائی تھام کر اسے روک گئی۔ وریام نے رک کر ایک نظر اپنی کلائی پر رکھے تقویر کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر تقویر کے چہرے کو۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر تقویر کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلی پر سمیٹ لی۔ مجھے آپ کے رویے نے بہت دکھ دیا ہے۔ مما کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہ خود کو شکوہ کرنے سے روک نہ پائی۔ تقویر، تمہارے پاس شکوے کا بھی حق نہیں ہے، میں تم پر پہلے ہی سب کچھ واضح کر چکا تھا۔ ایسے میں تمہیں میرا ساتھ پانے کے لیے اپنا دل بھی مضبوط کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے تقویر کی زینی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا، لیکن وہ اب بھی دل جلانے سے باز نہ آیا تھا۔ جہاں اس کے حصار نے تقویر کو تھوڑی راحت دی تھی، وہیں اس کے سخت الفاظ اسے شدت سے رونے پر مجبور کر گئے تھے۔ اپنا سر وریام کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے خود کو جی بھر کر رونے دیا اور اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی وریام کی شرٹ میں جذب ہونے لگی۔ ایسے مت رو، وریام نے ہولے سے اس کی پشت تھپکی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ اس کے گرتے آنسو وریام کے دل کی دھڑکن روک رہے ہیں۔ میں کیا کروں، مجھے بہت دکھ والی فیلنگ آ رہی ہے۔ وہ رونے کے درمیان اٹکتی ہوئی آواز میں اپنی فیلنگ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ وریام اسے یوں ہی لیے بیڈ کے قریب آیا اور اسے گرفت میں لیے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا، پھر سرس سے کروٹ بدل کر تقویر کو میٹرس پر منتقل کیا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ تقویر کو جب تک وریام کی کارروائی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اس پر جھک چکا تھا اور تقویر نے آج کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ اس دوران وریام
آصفہ اور نواز ہمدانی کے بے حد اصرار پر تکویر کے گھر لنچ بھی کر آیا تھا، اور پچھلے ہفتے سے یونی بھی دوبارہ جانے لگا تھا، اور آج سے تکویر بھی یونی جانے والی تھی۔ میں نکلتا ہوں امی۔ اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہی وریام نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور کرسی سے اٹھتے ہوئے آصفہ ہمدانی کو بھی مخاطب کیا۔ تکویر کو بھی لیتے جاؤ، وہ بھی آج سے یونی جا رہی ہے۔ انہوں نے دوسری کرسی پر بیٹھی تکویر کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ وہ بھی ناشتہ مکمل کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، وریام نے رکھائی سے جواب دیا۔ کمرے کی طرف جاتی تکویر اس کے انکار پر وہیں رک گئی۔ وریام، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اور اسے کیوں نہیں لے کر جاؤ گے؟ تم دونوں ایک ہی جگہ جانا ہے نا؟ پھر آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ آصفہ نے اسے ڈپٹنے سے بات شروع کی، جبکہ آخر تک جیسے وہ اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر جتا گئی، وریام اپنی جگہ بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ ممی پلیز، شادی سے پہلے بھی تو یہ یونی جاتی تھی نا، تو اب بھی چلی جائے گی۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ وہ اس بحث سے عاجز ہو رہا ہے۔ اور تم خود ہی جواب دے دیا کرو، میں ہی ہر بار انکار کر کے برا بنتا ہوں۔ وریام نے خاموش کھڑی تکویر کو بھی بحث کا حصہ بنا ڈالا۔ آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی۔ اس نے وریام کی مرضی کا جواب دیا تو وہ کوفت سے سر جھٹکتا بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا، جبکہ آصفہ ہمدانی خواہ شرمندہ ہو کر رہ گئیں۔ کیا ہوا تکویر، اتنی اداس کیوں ہو؟ کلاس کی طرف جاتے ہوئے کرن نے اس کی اداسی بھانپ لی تھی۔ وریام کا رویہ ہرٹ کر رہا ہے، وہ ایک ہی جملے میں وجہ بیان کر گئی۔ آج صبح کا منظر بار بار اس کے ذہن کے پردوں پر لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ابھی تو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں تیری شادی کو، اور تم ان کے رویے سے دل برداشتہ ہونے لگی ہو۔ کرن نے سوال کرنے کے ساتھ رک کر اسے پریشانی سے دیکھا۔ وہ دونوں اب کلاس سے کچھ فاصلے پر کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ دل برداشتہ نہیں ہو رہی، بس آج ان کا رویہ کافی عجیب تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنی فیلنگ کو لفظ بھی نہ دے پا رہی تھی۔ کرن نے نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ تکویر کبھی بھی یوں بے بس اور اداس نہیں ہوئی تھی، مگر آج اس کی آنکھیں ہی اس کی اداسی کا راز کھول رہی تھیں۔ تو پھر سر سے بات کرو، انہیں احساس دلاؤ کہ ان کا رویہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ کرن نے اب نرم اور آسان لفظوں میں اس کی مشکل کا حل نکالا تو تکویر نے فوراً سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے، اس نے افسردگی سے وریام کی بات دہرائی۔ اچھا ایسے اداس مت ہو، دیکھنا بہت جلد انہیں تمہاری محبت کی قدر ہو جائے گی۔ کرن نے اسے امید دلائی، مگر تکویر ہرگز اس بات پر یقین کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہونا کرن، ان 2 ہفتوں میں ان کے رویے میں ذرا فرق نہیں آیا، تھوڑا سا بھی نہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ کرن نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے پاس ہی رکھے سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ تم نا امید مت ہو، انہیں اپنی محبت کا احساس دلاتی رہو، کبھی نہ کبھی تو وہ تمہاری طرف دل سے مائل ہوں گے نا۔ اور ایسے سینٹی مت ہو، مجھ سے یہ والی تکویر نہیں دیکھی جا رہی۔ اول جملوں میں اسے تسلی دینے کے سنگ کرن نے دوسرا جملہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا، نہیں ہو رہی سینٹی، چلو کلاس کے لیے چلتے ہیں، لیکچر مس کیا تو بہت بری ڈانٹ پڑے گی۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال گئی، آنکھوں کی نمی بھی فوراً صاف کی اور بینچ سے اٹھ کر کرن کو بھی اٹھنے کو کہا۔ پھر وہ دونوں ہی کلاس کی طرف بڑھ گئیں۔ آج موسم خاصا حسین تھا، آسمان پر روئی کے گالوں جیسے بادل مسلسل ڈیرا جمائے ہوئے تھے، اور سورج آج اپنی تیز کرنیں سمیٹ کر بادلوں کے پیچھے پناہ لے چکا تھا۔ تکویر ٹیرس پر اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھنے
کے بجائے موسم انجوائے کر رہی تھی۔ ہاتھ میں اپنا سیل فون پکڑے ایف بی اسکرول کرنے کے ساتھ وہ کھانے کا شغل بھی بھرپور انداز میں پورا کر رہی تھی۔ یوں ہی اسکرولنگ کرتے ہوئے اس کے سامنے شاعری کی ایک پوسٹ آئی تو وہ اسے بغور پڑھنے لگی، حالانکہ اسے کبھی شاعری میں انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ روح من، کیا تم نے کبھی محبت دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے۔ تمہارا چہرہ محبت ہے۔ کیا تم نے کبھی محبت سنی ہے؟ میں نے سنی ہے۔ تمہاری باتیں محبت ہیں۔ تم نے کبھی محبت کو مسکراتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ تمہارا مسکرانا ہی محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت محسوس کی ہے؟ میں نے محسوس کی ہے۔ تمہارا وجود محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے کی ہے۔ تم ہی تو محبت ہو اے روح من۔ تکویر نے لب دبائے وہ شعر پڑھے اور وہ شاعری کاپی کر کے وریام کو سینڈ کی، ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وریام نیچے لان میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا اور وہ اس میسج پر اس کا ری ایکشن خود دیکھنا چاہتی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا میسج سین ہوا، مگر تکویر اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پائی، کیونکہ وریام کا چہرہ دوسری طرف جبکہ تکویر کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ میسج دیکھنے کے بعد کرسی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا تو تکویر نے بھی اپنا رخ ٹیرس پر کھلتے سلائڈنگ ڈور کی طرف کر لیا، جیسے وہ ابھی سے اس کی منتظر ہو۔ مجھے یہ میسج کس خوشی میں کیا ہے تم نے؟ وہ دندناتا ہوا وہاں آیا تھا اور اپنی غصے بھری نظروں سے ہی تکویر کو خاکستر کرنے کے در پر تھا۔ محبت کی خوشی میں؟ آپ واقف تو ہیں اس بات سے؟ آرام سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ وریام کے غصے کو ہوا دے گئی۔ تکویر، میں نے پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا، میرے ساتھ یہ ٹین ایجر والی حرکتیں مت کیا کرو، مجھے یہ سب چیزیں سخت زہر لگتی ہیں۔ وریام نے جس طرح ایک ہاتھ کی مٹھی ضبط سے بند کی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی تنبیہ کے انداز میں اٹھائی، یہ واقعی خوفناک تھا، مگر تکویر پر اس سب کا کہاں اثر ہونا تھا۔ الٹا وہ شرارت بھرا مسکرائی۔ وریام، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر سے اظہار محبت میں کیسی شرم؟ بیوی محبت کا اعتراف کرے تو شوہر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ایک آپ ہیں اتنے پیارے میسج کے بعد بھی منہ سے آگ برسا رہے ہیں۔ وہ شرارت میں بھی کڑا طنز کر گئی۔ تبھی وریام 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ تکویر نے پیچھے ہو کر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے ٹیرس کی ریلنگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئی۔ ہر وقت شوہر کی رٹ لگا کر رکھتی ہو، کبھی تم نے بیویوں والا کوئی کام بھی ڈھنگ سے کیا ہے؟ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ آواز دھیمی اور سرد ہو گئی۔ مجھے کام کرنے کے لیے تو یہاں نہیں لائے تھے آپ، اور جس طرح شادی سے پہلے آپ کے کام ہو جاتے تھے اب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بڑھتی نزدیکی سے خائف ہوئے بغیر اس نے آرام سے جواب دیا۔ یہ طنز وریام کو وہ منظر یاد دلا گیا جب وہ اسے یونی لے جانے سے انکار کر گیا تھا۔ اس کا غصہ نئے سرے سے دہکا، تبھی تو تکویر کی کمر پر اس کی گرفت بھی سخت ہوئی۔ ایسے طنز کرتے ہوئے تم مجھے زہر سے بھی بری لگتی ہو، تیش کے عالم میں پھنکارتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف جھکا گیا۔ ریلنگ کا لوہا تکویر کی کمر میں زور سے چبھا تھا، مگر اس نے وریام کی گرفت سے رہائی کے لیے مزاحمت نہیں کی تھی۔ مگر آپ مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہیں، وہ بڑبڑائی، اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ وریام نے بآسانی سنی تھی۔ دل کر رہا ہے تمہیں یہاں سے نیچے پھینک کر قصہ ہی ختم کر دوں۔ اسے مزید پیچھے کو بینڈ کرتے ہوئے وہ اس پر ذرا سا جھک آیا۔ تکویر نے گردن ترچھی کی اور نیچے لان کی جانب دیکھا۔ اونچائی اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اس سے خوف کھاتی۔ سوچ لیں، یہاں سے گر کر زیادہ سے زیادہ میری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔
اگر آپ کی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی بیوی قبول ہے تو یہ بھی کر گزرے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہ تھا، اور جس طرح وہ شرارت پر آمادہ تھی، مریم نے خود ہی اسے پیچھے کر لیا۔ تم سے بحث کر کے میں اپنا ہی سر درد کرتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنا سر پکڑے بھنایا تو تکویر نے بمشکل اپنی شرارت ختم کی۔ چائے بنا کر لا دو، کیونکہ ایسے تو میرا سر درد ختم ہونے والا نہیں۔ وہ اسے وہاں سے بھیجنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی مریم کو ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ اوکے، بنا لاتی ہوں۔ تکویر نے اس کے بہانے کو بھی اہمیت دی اور خود ہی وہاں سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چونکہ آج تکویر صاحبہ کام کرنے کی نیت سے پہلی بار کچن میں گئی تھیں، تو اسے چائے بنانے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ ٹرے میں چائے کے کپ کے ساتھ کچھ سنیکس رکھ کر واپس کمرے میں آئی تھی۔ مریم ابھی تک ٹیرس پر ہی موجود تھا، اسی لیے تکویر وہیں چلی آئی۔ فائنلی میں نے چائے بھی بنا لی۔ وہاں رکھی شیشے کی چھوٹی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے وہ خوش دلی سے اترائی۔ اس کی آواز پر مریم نے اپنا رخ موڑا اور پہلے تکویر کے خوش چہرے اور پھر میز پر رکھے چائے کے کپ کو دیکھا، اور چائے دیکھ کر ہی اس کے تاثرات برے ہوئے۔ یہ کیا بنا لائی ہو؟ میں نے چائے بنانے کو کہا تھا، کافی نہیں۔ چائے کے انتہائی تیز رنگ کو دیکھ کر غصے سے کہتے ہوئے مریم نے تکویر کی خوشی غارت کی۔ پہلی بار بنائی ہے نا، شاید پتی زیادہ ڈال دی، تبھی اتنا تیز رنگ ہو گیا، اس نے وضاحت دی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ ضرور پھیکا پڑ چکا تھا۔ شرارتوں کے علاوہ اگر کچن کو بھی ٹائم دے لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ آگے بڑھ کر لیمن کیک کی پلیٹ اٹھانے کے ساتھ وہ طنز کرنے سے بھی باز نہ آیا تھا۔ میں کافی اچھی بنا لیتی ہوں، اگر آپ کافی کا کہتے تو شاید اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ نرمی سے اس کے طنز کا جواب دے گئی۔ پھر کیا حالات ہوتے؟ اسے کرسی کھینچ کر بیٹھتا دیکھ کر مریم نے یوں ہی بات بڑھانے کو سوال کر ڈالا۔ آپ میری تعریف کر رہے ہوتے، ویسے ایسا کبھی ہو تو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی شاید۔ مریم نے اسے جواب دینے کے ساتھ خود ہی اپنی بات رد کی اور کندھے اچکائے۔ ہاتھ پر کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ بار بار اپنا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اوپر سے اس کے چہرے پر بھی ذرا تکلیف کا تاثر تھا، اسی لیے مریم نے استفسار کیا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے نفی میں سر کو جنبش دی اور اپنا ہاتھ بھی گود میں رکھ لیا، مگر مریم اس کے ہاتھ کی سرخی دیکھ چکا تھا۔ تبھی اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دکھاؤ مجھے، یہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ہتھیلی کھولتے ہوئے مریم نے تکویر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب نمی تھی۔ چائے بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا۔ بے دھیانی میں گرم برتن کو ہاتھ سے اٹھا بیٹھی تھی، تبھی پوری ہتھیلی جل گئی۔ وہ اتنی فکر و پریشانی سے اس کی ہتھیلی دیکھ رہا تھا کہ تکویر ایک لمحے کو سن پڑی، مگر پھر اس کی سوالیہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس نے وضاحتی انداز میں جواب دیا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ پورا ہاتھ جلا آئی ہو اور اس پر کچھ لگایا بھی نہیں۔ اب ادھر ٹک کر بیٹھنا، میں خود ہی کچھ لاتا ہوں۔ ذرا سختی سے اسے ڈانٹ کر وہ فکر جتاتا فرسٹ ایڈ باکس لینے کے لیے خود ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مریم، آپ کے بھی اتنے روپ ہیں کہ میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ کبھی اتنے بے رحم کہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگے، اور کبھی اتنے نرم اور فکر مند کہ میرا دل آپ کا یہ روپ ہمیشہ قید کرنے کو مچلنے لگتا ہے۔ سلائڈنگ ڈور کی طرف دیکھتے ہوئے تکویر نے خود کلامی کی۔ کچھ لمحوں بعد مریم واپس ٹیرس پر آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے خود ہی تکویر کے ہاتھ پر مرہم لگایا، جس سے ہتھیلی کی جلن کچھ کم ہوئی اور تکویر کو بھی ذرا درد سے نجات ملی۔
آئندہ کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وریام نے اسے تاکید کی اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اپنے ہاتھ دھو سکے۔ پیچھے تکویر نے کرسی سے پشت ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لیں کہ دل وریام کا یہ روپ دیکھ کر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ 2 ماہ بعد۔ ان گزرے 2 مہینوں میں نہ وریام کا سرد رویہ بدلا تھا اور نہ ہی تکویر کی کوششیں کم ہوئی تھیں۔ بظاہر تو دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے جا رہے تھے۔ وریام کو یونی سے ہی فرصت نہ تھی اور آج بھی وہ صبح ہی صبح یونی چلا گیا تھا۔ تکویر کا پہلا لیکچر فری تھا، تبھی وہ تھوڑا دیر سے یونی آئی اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ کرن بھی آج نہیں آنے والی۔ تبھی وہ اسے میسج پر کوسنے دینے کے ساتھ کلاس کی طرف جا رہی تھی، مگر سامنے وریام کے ساتھ عالیہ میم کو کھڑا دیکھ کر اس کے بڑھتے قدم رکے اور چہرے کے تاثرات بگڑے۔ وہ دندناتی ہوئی وریام کے قریب آئی اور اپنا سیل فون بیگ میں رکھنے کے بعد ایک ہاتھ سے اس کی بازو تھام کر اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وریام نے اسے ناگواری سے جبکہ عالیہ میم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے تکویر؟ عالیہ میم نے ہی اسے ٹوکنے کے انداز میں کہا تھا۔ آج کل کی عورتیں ہینڈسم مردوں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں ہیں اور میں اپنے شوہر کو ان عورتوں کے شر سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں تپش جبکہ بات میں کڑا طنز تھا۔ وریام کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی، یہ اس کے تاثرات سے واضح تھا۔ آپ دونوں کی شادی کب ہوئی؟ عالیہ میم نے حیرت سے استفسار کیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسٹاف ممبرز کو انوائٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے کوئی اس بارے میں نہیں جانتا۔ پہلا جملہ ان کے سوال کا جواب تھا، جبکہ دوسرا جملہ وضاحت دینے کے لیے تھا۔ صحیح، خوش رہیں، میں چلتی ہوں، لیکچر ہے میرا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر انہیں بے دلی سے دعا دیتی وہاں سے خود ہی چلی گئی تو تکویر نے بھی وریام کا تھاما بازو چھوڑ دیا اور اس سے ذرا فاصلے پر ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وریام نے اس کی بازو اپنی گرفت میں لی اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے لیے وہ آگے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی تکویر؟ وریام نے گراؤنڈ کے قدرے الگ تھلگ کونے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور سخت غصے بھری آواز میں سوال کیا تھا۔ میں کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی، اس نے مختصر جواب دیا۔ دراصل وہ اس کے غصے سے خائف ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہاں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے متعلق نہیں بتانا۔ پھر تم نے یہ بکواس کیوں کی تکویر؟ بولو۔ اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ بکواس نہیں کی میں نے، اور یہ بات کیوں چھپاؤں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، ہمارے درمیان جائز تعلق بنا ہے، پھر اسے چھپانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اپنی بازو پر ہوتی تکلیف کا اثر لیے بغیر وہ بھی وریام کے انداز میں بولی۔ عالیہ میم کی وریام پر جمی نظریں اسے ابھی تک غصہ دلا رہی تھیں اور اس کا غصہ بڑھانے میں رہی صحیح کسر وریام نے پوری کر دی تھی۔ اور جس طرح عالیہ میم آپ کو دیکھ رہی تھیں، میرا دل کر رہا تھا ان کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ تیش کے عالم میں ایک بار پھر عالیہ میم کے پیچھے جاتی اس سے قبل ہی وریام نے اسے پکڑ کر ایک طرف کر دیا اور اس کی نگاہوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ تکویر، تمہاری یہی حرکتیں مجھے غصہ دلاتی ہیں۔ میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں تم جان بوجھ کر وہی کرتی ہو۔ وہ سارا الزام اس پر ڈال گیا اور وہ اس الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ جان بوجھ کر نہیں کرتی، آپ کے لیے میرے جذبات ہیں ہی ایسے جن کے سبب یہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تکویر کی آواز ذرا نرم پڑی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو ان نظروں سے دیکھے، جن نظروں سے دیکھنا صرف میرا حق ہے۔ میں آپ کے پاس کسی کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اس معاملے میں میرا دل بہت چھوٹا ہے وریام۔ وہ اپنی کیفیت بتاتے ہوئے
बुरी तरह सिसक पड़ी। अंदर की तकलीफ ने अब आंसुओं का रूप अख्तियार कर लिया था। इस दौरान उसके कंधों पर वरियाम की गिरफ्त नरम पड़ गई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी सर्द तासुर था। यही तो तकवीर, तुम्हारा यही पॉजिटिव होना तो मेरा सर दर्द है, तुम्हारी यही मोहब्बत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। वरियाम ने चंद जुमलों से ही उसकी तकलीफ में दुगना इजाफा किया था। तकवीर के आंसुओं में शिद्दत आई, मगर वरियाम इससे बेपरवाह बना उसे छोड़कर जरा फासले पर हो गया। तुम बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो? तुम पहल क्यों करती हो? जब मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत नहीं किया तो तुम क्यों मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहती हो? उसने पेदर पे जालमाना सवाल किए और तकवीर के पास इन सवालों का जवाब तो था ही नहीं। मैं सोच समझ कर तो ऐसा नहीं करती ना। आप मेरे सामने हों तो फिर मेरे हवास मेरा साथ छोड़ देते हैं। वजाहत देने के साथ वो खुद भी उसके करीब आई। उसके सीने पर सर रखते हुए वो अपने दोनों बाजू उसकी पुश्त पर बांध गई, मगर वरियाम ने उसे अपने हिसार में ना लिया था। मुझे ये सब बहुत इरिटेट करता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे घुटन देती है। मेरी बात भी तो समझो तकवीर। मैं खुद को तुम्हारी जानिब माइल नहीं कर पा रहा। ये सब कहते हुए उसके दिल ने पुरजोर एहतजाज किया, मगर आज वो अपने दिल के बजाय दिमाग की सुन रहा था। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मोहब्बत तो फिर दूर की बात है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था इस शादी से इनकार कर दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब रोकर तो ये साबित मत करो कि मैं बहुत जालिम हूँ। उसे ज़बरदस्ती खुद से थोड़ा दूर करके वो अनाज़ादा बना उसके दिल को टुकड़ों में बांट गया, और तकवीर शिद्दत से रोती उफ भी ना कर पाई। वो जुल्म करके भी अनजान बन रहा था। मेरा खुद पर अख्तियार नहीं है, मैं क्या करूं? वो अपनी तकलीफ उस पर जाहिर भी ना कर पा रही थी। मुझसे दूर चली जाओ, शायद इस तरह तुम्हारी तकलीफ भी कम हो जाए और मेरी भी। वो एक लम्हे में फैसला कर गया, ये सोचे बगैर कि इन लफ्ज़ों ने तकवीर की हस्ती हिला दी थी। प्लीज़ तकवीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे घुटन होती है। मेरी बात मान लो, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। बेतासुर लहजे में बात मुकम्मल करते ही वो खुद वहाँ से चला गया कि तकवीर को यूं रोता देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आज वरियाम ने अपने दिमाग की सुनी थी और अपनी सारी घुटन बाहर निकाली थी, जो वो पिछले 15 सालों से खुद में दबाए हुए था। वो अपने वालिद को ये बताना चाहता था कि बाज़ औक़ात बचपन में जुड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं, और जाने अनजाने में वो तकवीर के साथ साथ खुद को भी अजियत की भट्टी में झोंक चुका था। तकवीर जब से यूनी से वापस आई थी मुसलसल रो रही थी। अब तो आंखें रोने के सबब सूजन ज़दा और सुर्ख हो रही थीं। मुझे ये सब बहुत इरिटेट करता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे घुटन देती है। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मोहब्बत तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था इस शादी से इनकार कर दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब रोकर ये तो साबित मत करो कि मैं बहुत जालिम हूँ। रह रह कर मरियाम की बातें उसके जहन के पर्दों पर ताज़ा हो रही थीं। मैं खुद को तुम्हारी जानिब माइल नहीं कर पा रहा। एक और तकलीफ दे जुमला उसकी समात में गूंजा तो आंसुओं में मज़ीद शिद्दत आई। मुझसे दूर चली जाओ, शायद इस तरह तुम्हारी तकलीफ भी कम हो जाए और मेरी भी। वो तो ये बात करके वहाँ से चला गया था, मगर तकवीर को तो लग रहा था कि उसकी पूरी कायनात रुक गई हो। उफ वरियाम, आप मुझसे मेरी जान मांग लेते, मगर यूं जुदाई का फैसला तो ना सुनाते। उसने खुद कलामी की और एक नज़र इस कमरे को देखा। वो आज आखिरी बार यहाँ आई थी। वरियाम ने पहली बार उससे कोई ख्वाहिश की थी और वो उसे झुटला नहीं सकती थी। ये और बात थी जुदाई कि इस अमल ने उसकी चलती सांसें रोकने में कोई कसर ना उठा रखी थी। आपने तो कितनी आसानी से कह दिया मैं चली जाऊं, मगर मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? ये सोची सुहाने रूह है, तो इस पर अमल कितना मुश्किल होगा। उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए वो मुसलसल तकलीफ की शिद्दत से दोहरी हो रही थी।
وہ تکلیف جو اس کے دل کو پہنچی تھی، مگر چونکہ یہاں سے جانا ضروری تھا تبھی اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ پھر واش روم جا کر آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، مگر آنکھوں کی سرخی تو چھپائے نہ چھپ رہی تھی اور آنسو تھے کہ بار بار اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ خود کو سنبھالنے میں بھی 4 بج گئے اور اب تو وریام کے واپس آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ تبھی آنکھوں پر گلاسز لگا کر اس نے آنکھوں کی سرخی چھپا لی، چہرے کے تاثرات بھی جان لگا کر درست کیے اور اپنا بیگ لیے نیچے چلی آئی۔ آصفہ ہمدانی سٹنگ ایریا میں ہی بیٹھی تھیں۔ آنٹی، میں مما کی طرف جا رہی ہوں۔ تکویر نے انہیں مخاطب کیا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آئیں، پھر ساتھ رکھے بیگ کو دیکھ کر سمجھ گئیں کہ اسٹے لمبا ہونے والا ہے، مگر ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ خیر سے جاؤ، انہوں نے نرمی سے اس کی جبیں چوم کر اسے رخصت کیا تو وہ بھی اپنے کرلاتے دل کو سنبھالے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ وریام کو آج ایک میٹنگ کے باعث یونی سے واپسی پر کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ جب وہ یونی سے نکل رہا تھا تب تک سورج کی کرنیں سمٹ کر رات کو غالب آنے کا بھرپور موقع دے چکی تھیں۔ مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے وریام کے دماغ میں صبح کا منظر لہرایا تو تکویر کی نم آنکھیں اسے بے چین کر گئی۔ صبح وہ اپنی انا کو تقویت دینے کے لیے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا تھا، مگر پورا دن قرار اسے بھی نہ ملا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا وریام، کبھی تو انا سے نکل کر اس کے بارے میں سوچ لیا کر۔ خود کلامی کے سنگ اس نے خود کو سرزنش کی۔ اسے کیا خبر تھی وہ جھلی لڑکی اسے خوش دیکھنے کو اپنی خوشی قربان کر گئی ہے۔ سوری کر لوں گا جا کر، یقیناً اس نے میری باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی فلاور شاپ کے باہر روکی، پھر جا کر تکویر کے لیے چھوٹا سا مگر خوبصورت بکے لیا۔ پاس ہی لڑکا چاکلیٹ بیچ رہا تھا تو اس سے کچھ چاکلیٹس بھی خرید لی، پھر واپس آ کر بکے ساتھ والی سیٹ پر رکھا اور چاکلیٹس اپنے بلیزر کی جیب میں ڈال لی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کی طرف جاتے ہوئے وہ کافی مسرور تھا، کیونکہ تکویر کو منانے کا انتظام جو کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی نے گھر کی دہلیز پار کی تو وہ پیسنجر سیٹ سے بکے اٹھا کر باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھا۔ چونکہ وہ کافی لیٹ آیا تھا تبھی اس وقت سبھی سونے جا چکے تھے، وہ بھی سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انداز میں بے خودی تھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے خالی بیڈ کو دیکھ کر اس کی بے خودی پریشانی میں بدلی۔ تکویر، آگے بڑھ کر بکے میز پر رکھتے ہوئے اس نے تکویر کو آہستہ آواز میں پکارا، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ وریام نے آگے بڑھ کر ٹیرس کی طرف کھلتا سلائیڈنگ ڈور کھولا، مگر ٹیرس خالی تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم اور واش روم تک دیکھ لیا، مگر ہر جگہ خالی تھی، اور اب پہلی بار وریام کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ تکویر کی غیر موجودگی اس پر گراں گزرتی ہے۔ پریشانی کے سنگ اپنا بلیزر اتار کر کاؤچ پر رکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے چلا آیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی، تبھی اس نے اپنے قدموں کو اسی طرف حرکت دی، مگر وہاں تکویر کے بجائے ممی کو موجود پا کر اس کی پریشانی مزید بڑھی۔ ممی، تکویر کمرے میں نہیں ہے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہی انہیں مخاطب کیا۔ ہاں، وہ آج مہرین کی طرف چلی گئی تھی، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کیا۔ جی بتایا تھا، میرے ہی ذہن سے نکل گیا۔ آج پہلی بار واپس پر کمرہ خالی ملا ہے نا، تبھی بدحواس ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے انہیں جواب دیا اور پھر واپسی کو قدم موڑ دیے۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں، کھا لو، ایسے بھوک کے پیٹ مت سو جانا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک گیا، مگر ان کی طرف پلٹا نہیں۔ ڈنر کر لیا تھا میں نے، آپ سو جائیں۔
وہیں سے انہیں جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو آصفہ نے سارا کھانا واپس فریج میں رکھا اور خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ واپس کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ تکویر اس کی باتوں کو اتنا سنجیدہ لے لے گی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ تکویر اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تبھی اپنی سوچ کی نفی کرنے کو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گیا اور تکویر کی سائڈ کی کبڈ کھولی تو وہ خالی تھی۔ اس کی روتی آنکھیں اور بے بس حالت نظروں کے سامنے گھومی تو اسے اپنے رویے پر شدت سے افسوس ہوا۔ تم یہی تو چاہتے تھے، اب وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے تو اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ جیسے تمہیں اس سے محبت تھی اور اس کی غیر موجودگی تمہاری جان پر بن رہی ہے۔ یہ اس کا ہی عکس تھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہے، میں اس وقت غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا کیا بول گیا۔ اور تکویر اسے سچ سمجھ بیٹھی۔ وریام نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ شدید بدحواس ہو رہا تھا۔ غصے میں نہیں تھے تم، بلکہ اپنے پورے حواس میں تھے۔ تم نے جان بوجھ کر اسے اپنی زندگی سے جانے کا کہا اور اب وہ چلی گئی ہے تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس عکس نے اپنے لفظوں سے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ تکلیف نہیں ہو رہی مجھے، اچھا ہے وہ چلی گئی، یہاں رہتی تو خواہ میرے غصے کا شکار ہوتی رہتی۔ اس نے اب بھی اس عکس کی بات کی نفی کی اور خود کو مطمئن کرنے کو جواز بھی دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کا دل کسی بھی جواز کو ماننے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ کچھ دور کھڑا عکس اس کی حالت پر کہکا لگاتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گیا تو وہ بھی ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر بیڈ کی طرف آیا۔ چینج کیے بغیر ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر آج تکویر کی غیر موجودگی اسے پرسکون کرنے کے بجائے وحشت میں مبتلا کر چکی تھی۔ تکویر مہرین کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی اور وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ اس کی سوجی آنکھیں مہرین کو بات کچھ باور کروا چکی تھیں، مگر انہوں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ڈنر بھی خاموشی میں ہو گیا تو مہرین کچھ کچن سمیٹ کر تکویر کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ جب سے آئی تھی چپ چپ تھی اور اسے خاموش دیکھ کر آج پہلی بار مہرین پریشان ہو رہی تھی۔ تکویر، مما کی جان، کچھ ہوا ہے کیا؟ وریام سے لڑائی ہوئی ہے؟ جب کافی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور تکویر خود سے کچھ نہ بولی تو مہرین نے ہی سوال کر لیا، لہجے میں نرمی تھی۔ ان کے سوال پر تکویر نے آنکھیں کھولیں اور پھر انہیں دیکھنے لگی۔ بولو میری جان، کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے حل کر لیں گے، یوں چپ ہو جانے سے اور رونے سے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے تکویر کی آنکھوں سے بہتا پانی صاف کر کے مزید کہا، ابھی کچھ مت پوچھے مما، دل بہت بوجھل ہے، مجھ سے کچھ بولا نہیں جائے گا۔ بے بسی سے روندھی آواز میں کہہ کر وہ آنکھیں موند گئی تو مہرین نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے بال سہلاتی رہیں اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے تو نرمی سے اس کا سر تکیے پر منتقل کر کے وہ اٹھیں، اس پر لحاف کیا اور پھر کمرے کی مین لائٹ آف کر کے ڈم لائٹ جلائی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ انہیں پتہ تھا تکویر خود ہی ان سے اپنی پریشانی شیئر کر لے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن تکویر نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، ساتھ ہی کبھی واپس نہ جانے کا فیصلہ بھی سنا دیا اور مہرین اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ آفٹر 10 days دن گزرتے جا رہے تھے اور وریام کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ان گزرے دنوں میں تکویر کی غیر موجودگی وریام پر اپنی حیثیت واضح کر گئی تھی، اور اب جب وریام اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا تو وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ وہ نہ یونی آ رہی تھی اور نہ ہی وریام کی کسی کال یا میسج پر رسپانس کر رہی تھی۔ تبھی تو وریام اب چڑچڑا ہو رہا تھا۔ گھر وہ ویسے ہی رات گئے جاتا تھا اور اب بھی رات کے 8 بجنے کو تھے جب اس کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی، مگر نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ اس نے گاڑی کا رخ تکویر کے گھر کی طرف موڑ دیا۔
چند لمحوں بعد وہ سٹنگ ایریا میں مہرین آنٹی کے سامنے بیٹھا تھا۔ مہرین آنٹی کے چہرے پر بظاہر تو سخت تاثرات تھے، مگر وریام کی آنکھوں کی بے رونقی انہیں کوئی بھی سخت بات کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ میں تکویر کو لینے آیا ہوں۔ ہمارے درمیان کچھ تلخ باتیں ہوئی ہیں اور میں ان پر شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تکویر سے مل کر ان باتوں کو خود ہی سلجھا لوں۔ سیدھے لفظوں میں اپنی یہاں آنے کی وجہ پیش کرنے کے بعد اس نے ان سے مزید بھی کچھ نہ چھپایا تھا۔ تبھی مہرین نے بھی اسے لان کی طرف جانے کا کہہ دیا جہاں تکویر موجود تھی۔ وریام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا، اور وہ تکویر کو بھی اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھیں۔ تبھی اسے لان کی طرف بھیجے وہ خود کچن کی طرف بڑھ گئیں تاکہ ڈنر میں داماد کی شایان شان کچھ انتظام کر سکیں۔ وریام لان میں آیا تو سامنے ہی جھولے پر بیٹھی تکویر کو دیکھ کر اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی طرف ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فضا میں گھلتی اس کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی بھانپ گئی تھی۔ تبھی رخ موڑے بغیر سوال کر گئی، تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جواب دینے کے ساتھ اس نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹا اور اس کے سامنے آ رکا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو لگا کائنات کا ہر منظر حسین ہو گیا ہے۔ کس حیثیت سے آپ کے ساتھ واپس جاؤں؟ اور آپ کو تو مجھے دیکھ کر وحشت ہوتی تھی، میری موجودگی آپ کو گھٹن دیتی تھی، پھر کیوں لینے آئے ہیں مجھے؟ وہ اصولی سوال کر گئی۔ اتنے دن بعد وریام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل شدت سے اس کے حصار محسوس کرنے کی خواہش کر رہا تھا، مگر آج وہ اپنے دل کو بھی ڈپٹ گئی۔ وہ سب بکواس کی تھی میں نے، وہ خود ہی اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ اس حصار، اس لمس اور خوشبو وہ کتنا تڑپی تھی، اور آج وریام نے اس کے کہے بغیر اس کی خواہش بھانپ لی تھی۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے رونق ہے تکویر، یہ بات مجھے اول دن سے معلوم تھی، مگر میں بے حس بنا رہا، تمہیں اذیت دیتا رہا، مگر خدا گواہ ہے قرار مجھے بھی نہیں تھا۔ جب جب تم روتی تھیں تکلیف مجھے بھی ہوتی تھی۔ تکویر کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی صورت اقرار کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں جانتی ہوں، آپ یہ صرف مجھے بہلانے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ یقین کرنے سے قاصر تھی، مگر وہ لاکھ چاہ کر بھی یہ حصار جھٹک کر اسے خود سے دور نہ کر پائی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے تکویر، میں جانے انجانے میں اپنی انا کو بچاتا رہا اور ہمارا رشتہ خراب ہوتا گیا۔ اس دن بھی تمہیں اپنی زندگی سے جانے کو ایسے ہی ضد میں کہہ دیا تھا۔ پلیز میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ اپنا چہرہ تکویر کے چہرے کے سامنے لے جاتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروائی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ندامت تھی اور چہرے کی بے رونق بھی تکویر پر بہت کچھ واضح کر چکی تھی۔ وریام کو اس حال میں دیکھ کر بے قرار تو وہ بھی ہوئی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ماننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی۔ آپ نے مجھے 2.5 مہینے تکلیف سے گزارا، مجھے اتنا رلایا، اس سب کا ازالہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو وہ چہرہ موڑ گئی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر اپنی جدائی نہیں۔ تم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ سزا کا اختیار اسے دے گیا، اور جب تکویر نے اس کے حصار سے رہائی چاہی تو اس نے خود ہی اس کی کمر پر لپٹے اپنے بازو ہٹا لیے۔ میں یہی سزا دینے والی تھی، مگر آپ کی آنکھیں مجھے اس ظلم سے روک رہی ہیں۔ ذرا دور ہو کر تکویر نے اس کی آنکھیں دیکھیں جن کے گوشے ذرا سرخ اور نم تھے۔ پھر مان جاؤ نا، تمہاری جدائی نے مجھ بے حس کو بھی عقل دے دی ہے۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے مجھے بتائیں کہ میں اب آپ کی زندگی میں کس حیثیت سے واپس آؤں گی؟ وریام کی بے تابی اس سوال کا جواب تو پہلے ہی دے چکی تھی، مگر وہ اس کے منہ سے لفظی اظہار چاہتی تھی۔
تم سے میری انسیت اب محبت سے بھی بڑا درجہ پا چکی ہے۔ یہ جو چند دنوں کا ہجر ہم دونوں نے کاٹا ہے، اس نے میری محبت کو عشق کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہارے بغیر مجھے اپنا آپ بھی منظور نہیں ہے۔ وہ منظر میری آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا جس میں تم نہ ہو۔ تمہاری ہنسی کی آواز کے علاوہ میرے کانوں کو کوئی ساز پسند نہیں ہے، اور میرے لب انہیں صرف تمہارا لمس چاہیے۔ وہ نرمی سے اس کی حیثیت اس پر واضح کر گیا، اور جو اس کے لبوں سے لفظ نکلے ویسے ویسے تکویر اس کے قریب آئی، اور پھر اس کے آخری جملے پر وہ سرخ رو ہوتی ایک بار پھر اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ اب جواب میں کچھ کہنا محال تھا کہ اسے وریام کے اظہار کے شایان شان لفظ ہی نہ مل رہے تھے۔ یہ سب میری توقع سے بہت زیادہ تھا وریام۔ خوشی سے اس کی آواز کپ کپائی تو وریام نے جھک کر اس کی جبیں چوم لی۔ دونوں کے آسودہ دل ہی قرار پا گئے۔ اب میں امید رکھوں کہ تم میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو۔ چند لمحے سرک گئے تو وریام نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ دونوں کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ساتھ چلنے پر راضی ہوں، مگر ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہوں۔ یہ ناراضی دور کرنے کے لیے آپ کو روز مجھ سے ایسا اظہار کرنا ہوگا۔ وہ مان جانے کا اندیا سنا کر شرارت بھرا مسکرائی تو وریام نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ چلیں اب اندر چلتے ہیں، مما ڈنر لگا چکی ہوں گی۔ تکویر نے خود ہی اس سے دوری اختیار کی اور پھر اسے لیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں کے دل مطمئن تھے اور دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ہر آسودہ منظر بھی حسین ہو گیا تھا۔